اگر آپ ہر وقت یا دن کے زیادہ حصے میں سست اور تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں اور بظاہر آپ کو اس کی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں ہر وقت تھکاوٹ اور غنودگی محسوس کرنے کی 5 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ آپ اپنی ڈیلی روٹین اور ہیلتھ کا موازنہ ان 5 باتوں سے کرتے جائیے۔ امید ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ہر وقت تھکاوٹ یا سستی کیوں محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس دوڑ میں آپ اکیلے ہی نہیں ہیں، بلکہ ایک سروے کے مطابق تقریباً 22% لوگ ہر وقت تھکاوٹ اور لو انرجی محسوس کرتے ہیں۔ اب کبھی کبھار تھکاوٹ محسوس کرنا بالکل نارمل ہے، لیکن ہر وقت کی تھکاوٹ کی کچھ وجوہات ہیں جنہیں زیادہ تر ایزیلی فکس کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ وہ 5 وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ ضرورت سے کم سوتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق ایک بالغ انسان کو تقریباً 7 یا 8 گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا جسم اپنے فنکشنز کو نارمل رکھنے کے لیے بہت سے کام کرتا ہے، جیسے ڈیڈ ٹیشوز کی ریپیئرنگ اور سارے دن کی میموریز کو سٹور کرنا، اور اس کے علاوہ نیند کے دوران جسم ایسے ہارمونز ریلیز کرتا ہے جو آپ کے میٹابولزم اور انرجی لیولز کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 7 یا 8 گھنٹے کی نیند پوری کرتے ہیں اور اس کے باوجود تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو اس کی وجہ نیند کی کوالٹی کا بہتر نہ ہونا یا باقی 4 وجوہات میں سے کوئی ہو سکتی ہے۔ سونے سے پہلے موبائل کا استعمال کرنا، یا جہاں آپ سوتے ہیں وہاں پہ کسی قسم کے شور کا موجود ہونا، یا پھر آپ کے بستر کا آرام دہ نہ ہونا، یہ ساری چیزیں نیند کی کوالٹی کو متاثر کرتی ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ضرورت سے کم نیند لیتے رہنے سے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ کہ ضرورت سے کم سو کے آپ اپنے ساتھ کتنی زیادتی کرتے ہیں، تو اس کے لیے میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کا لنک میں کمنٹ سیکشن میں پن بھی کر دوں گا۔ نمبر 2، آپ ضرورت سے کم پانی پیتے ہیں۔ جب آپ ضرورت سے کم پانی پیتے ہیں یا آپ کا جسم ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتا ہے تو آپ کے جسم کے آرگنز اپنے کام پراپر طریقے سے کرنے کے لیے آپ کے جسم کے باقی حصوں سے پانی کھینچ کے استعمال کرتے ہیں، جس سے آپ کے جسم کے باقی حصوں میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پانی 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن سے مل کر بنتا ہے۔ ہمارا جسم تقریباً 70% تک پانی پر مشتمل ہوتا ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق جسم میں پانی کی صرف 1 سے 2% تک کمی جسم کو لو انرجی اور تھکاوٹ کا شکار کر دیتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کا جسم پیاس محسوس کرنے سے پہلے تھکاوٹ اور فٹیگ کو محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ پانی کم پیتے ہیں اور ہر وقت تھکاوٹ اور سستی کا شکار رہتے ہیں تو پانی زیادہ مقدار میں استعمال کیا کریں۔ نمبر 3، ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرنے کی تیسری بڑی وجہ ایکسرسائز کا نہ کرنا ہے اور تقریباً ہر وقت فارغ رہنا ہے۔ اب بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ ایک بازار کا چکر لگا آئے ہیں یا 2-3 دفعہ سیڑھیاں چڑھے ہیں تو اتنا کافی ہے۔ یہاں 3 سوچتی ہیں کہ ایک دفعہ جھاڑو لگانے میں کافی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر وہ اتنا کام کرنے میں ہی تھک جاتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک سروے کے مطابق ایکسرسائز نہ کرنے والوں میں ایکسرسائز نہ کرنے کی سب سے کامن وجہ یہ تھی کہ وہ ہر وقت تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں اور ایکسرسائز نہیں کر پاتے۔ حالانکہ ایکسرسائز نہ کرنا اور سارا دن ان ایکٹیو رہنا بھی لو انرجی کا بڑا سبب ہے۔ اگر آپ روزانہ لو انرجی محسوس کرتے ہیں تو باقاعدہ ایکسرسائز کرنے کے لیے اسکیجول بنائیں، اور کم از کم اتنی ایکسرسائز ضرور کریں کہ آپ کو ایک دفعہ پسینہ آئے۔ نمبر 4، چوتھی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بیماری کا شکار ہیں۔ بہت سی بیماریوں میں ہمارا جسم جلدی اور سویئر قسم کا رسپانس دیتا ہے۔ کئی بیماریاں ایسی ہیں جو ہمارے جسم پہ آہستہ آہستہ حملہ کرتی ہیں۔ اگر آپ بیجا تھکاوٹ اور غنودگی محسوس کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جسم کسی ایسی بیماری کا شکار ہو اور آپ سوچتے ہوں کہ شاید یہ وقتی تھکاوٹ یا کمزوری ہے۔ بعض اوقات نقصان دہ جراثیم یا بیکٹیریا ہمارے جسم میں موجود ہوتے ہیں اور حملہ کرنے کے لیے کسی پراپر ٹائم کا انتظار کرتے ہیں۔ لہٰذا جیسے ہم کوئی مضر صحت چیز یا کوئی اور بے احتیاطی کرتے ہیں تو ان جراثیموں کو حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی کمزوری اور لو انرجی کی وجہ یہ لگتی ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کو دکھا لیں۔ نمبر 5، پانچویں وجہ یہ ہے کہ آپ انیمیا یا آئرن کی کمی کا شکار ہیں۔ انیمیا جسم میں وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس سے جسم میں ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہو جاتی ہے۔ ہمارے جسم کو سروائیو کرنے کے لیے ریڈ بلڈ سیلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سیلز کی کمی کی وجہ سے آکسیجن ہمارے لنگ سے جسم کے دوسرے حصوں کو ٹھیک سے سپلائی نہیں ہو پاتی، جس کے نتیجے میں ہم تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سانس کا جلدی اکھڑنا، سر درد اور جلد کا پیلا پن بھی انیمیا کی علامتیں ہیں۔ انیمیا کے علاج میں آپ کو وہ میڈیسنز دی جاتی ہیں جس سے ریڈ بلڈ سیلز کی مقدار کو بڑھایا جا سکے۔ ان 5 ریزنز کے علاوہ صبح ٹھیک سے ناشتہ نہ کرنا اور ضرورت سے کم کیلریز کھانا بھی کمزوری اور تھکاوٹ کی ایک وجہ ہے۔
कैलोरी से हमारे जिस्म को एनर्जी मिलती है जो हमारा जिस्म मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने में इस्तेमाल करता है। इसके अलावा हर वक्त के डिप्रेशन या स्ट्रेस की वजह से भी जिस्म में एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म हमारे दिमाग के अंडर काम करता है। अगर दिमाग हेल्दी महसूस ना करे तो उसका असर बाकी जिस्म पर भी पड़ता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रोज़ाना ज़रूरत से कम पानी पीते रहने से जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो है जो आप चैनल विज़िट करके देख सकते हैं, और मैं उस वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोज़ भी देख सकें। खुदा हाफिज़।